الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد بابا زبرنا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد. شامل محترم انتہائی انتصار کے ساتھ مزاج سمجھ آ گیا. بسم اللہ کچھ ذکر علی کرنے والے یہاں بیٹھے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ جو پیچھے رہ گئے وہ بھی آگے آ جائے, جو آگے رہ گئے وہ بھی پیچھے آ جائے, تاکہ خالص غدیری مزاج کی جہاں جہاں میری آواز جاری. خطیب کا کام ہے سامعین تک آواز پہنچانا. سامعین کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ خطیب کے قریب آئے, لیکن غدیر کی آواز کانوں سے نہیں سنی جاتی, ماں کے دودھ کی تاثیر سے سنی جاتی. ماں نے اگر دودھ میں ناد علی پلائی ہے تو ہواؤں کی کیا مجال کہ اپنے دوش پر ذکر علی کو پرواز کر کر ان تک نہ پہنچائے. لیکن اگر ماں نے لوریوں میں ناد علی نہیں سنائی تو رسول کے قریب بیٹھ کر بھی علی کی فضیلت سمجھ نہیں آئی. یہ جو گلشتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ یہ مجلس 2 روزہ کہلائے. آپ کے اور نیاز کے درمیان میں آئے ہوں, لیکن کیا کہنا اس نیاز کا جو اس بے نیاز کے خلق کی ہو گئے علی کی تذکرے کے ساتھ. جا بلب کیف بدل جا بلب کیف بدل فرق بکب جاتا ہوں, ایک نئی شان سے مولا کی طرف جاتا ہوں. لوگ سنتا ہوں مہینوں میں پہنچتے ہیں وہاں, میں تو ہر سانس میں 100 بار اہتمام کیا. اللہ ہمارے وکیل زہرا ناصر عباس شہید کو بڑی کرے. اس نے ایک نسل تیار کر ایک مزاج بنا دی. شیعت 3 چیزوں کا نام ہے: علی کی ولایت, فاطمہ کی وراثت اور حسین کی شہادت. غدیر, فدق اور کربلا بس چند جملوں کی زحمت. کتابوں میں لکھا ہے لیکن پڑھے کون؟ کتابوں کی لکھی ہوئی فضیلت کو بیان کرنا اور بات ہے, اور میسن کی طرح دار پر بیان کرنا اور بات ہے. ٹکرایا جاتا ہے کبھی نماز کے ساتھ, کبھی عمل کے ساتھ. یاد رکھیں عقیدہ پہلے ہے, عمل بعد میں ہے. اللہ کو ایک ماننا عقیدہ ہے, اللہ کی عبادت کرنا عمل ہے. کتنا عمل کر لیں لیکن اگر اللہ کو ایک نہیں مان رہے تو سارا عمل بیکار. شیطان کے عمل میں کمی نہیں تھی, عقیدے کا مجرم تھا. اس پہل میں اتنا بہت شیطان کے عمل میں کمی نہیں تھی, اللہ کے بنائے ہوئے کو مان نہیں رہا. نماز کی کمی نہیں تھی اس کے پاس, عبادتوں کی کمی نہیں. بس آپ اجازت دیجیے. منبر سے غدیر فدق بیان کرنے والوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ علماء قدر نہیں کرتے, عالموں کی عزت نہیں کرتے. تم علی کے دروازے پہ آؤ تو صحیح, عزت لوگ نہیں دیتے, علی کا دروازہ عطا کرتا ہے. دل جو آقا کے مدینے سے لگا لیتے ہیں
لو وہ پرنور خزینے سے لگا لیتے ہیں. جو در حیدر صفدر پہ جھکاتا ہے جبیں علم بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیتے ہیں. سب سے بڑے عالم جو میرے بزرگ تشریف فرما جو قطب کی زیارت کر کے آئے, ان کا نام ہے آیت اللہ برجندی. ناصر عباس صاحب نے اس واقعے کو بیان کیا. سید محمد دہلوی سے لے کر نصیر اشتہادی تک اور عرفان حضرابی سے لے کر ناصر عباس تک اس واقعے کو اسی طرح بیان کیا. یہ آج کی بات نہیں. آیت اللہ برجندی امام خمینی کے استاد, جن کی آغوش میں پلنے والا ایران میں انقلاب لا رہا ہے, اس کا ذکر ہے. معصومہ قم کے روضے پہ قبر موجود, بس جہاں تک میری آواز پہنچ سکتی. ایک شخص آئے, کہا آقا یہ بتائیے, میں نماز پڑھ رہا تھا کہ بے ساختہ میرے منہ سے یاری مدد نکل گیا. بھائی سے حوالہ لے لیجیے. میں نماز پڑھ رہا تھا کہ بے ساختہ میرے منہ سے یا علی مدد نکل گیا. فرمائیے میری نماز باطل یا قبول ہوئی؟ وہ جو دھیمے لہجے کا مجتہد تھا سوچ کے جواب دیتا تھا, بے ساختہ کہا باطل. مجھے تحمل کے ساتھ تدبر کے ساتھ جواب دینے والا, اس نے ایک لمحہ نہیں لگایا اور کہا باطل. اس کے بعد ایک صدقہ بڑی, کاش یہ میرے ساتھ ہو جائے, کاش یہ میرے ساتھ ہوتا تو میری نماز کو بیراج نصیب ہو. چہرے کا رنگ بدلا, کہا واہ کا میں پڑھوں تو باطل, میرے ساتھ ہو جائے تو باطل, آپ پڑھے تو بیراج. کہا کمبخت تو شک میں مبتلا ہو رہا. جہاں شک آئے وہاں علی کی ولایت نہیں ہوتی. نہ شجروں میں شک ہو نہ عقیدوں میں شک ہو. اور یہ علی یہ غدیر ہے کیا؟ لیکن دو جملوں کی زحمت دینا چاہتا ہوں. میں نے شاید اسلام آباد کی مجمع ان کے لیے یہ بات دہرائی جا رہی ہوں. ایک سوال ہے میرا جو یہاں کے بزرگ ہیں, کیا ضرورت تھی سارے پالانوں کا ممبر بنانے کی؟ اول تو پالانوں کے ممبر بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ حضرت حسن زیدی صاحب سے پوچھا تھا کہ زیدی صاحب پالانوں کا ممبر بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا تمہیں پتہ نہیں کینہ پروروں سے گفتگو کرنی. غدیر اپنے اندر, پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ. بس ایک سوال چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. علی کو بتانے کے لیے اول تو ممبر کی ضرورت کیا ہے؟ کائنات میں کسی ماں نے دوسرا علی پیدا کیا ہو تو شک ہو, لیکن پالانوں کا ممبر, اور ایک دو نہیں 144 اونٹوں کے پامال اتارے, اس کا اسٹیج بنایا, اس کے بعد اس پر کھڑے ہوئے. غدیر آپ سنتے رہتے ہیں, سوچئے گا کہ یا رسول اللہ یہ سارے پالان اتروانے کی ضرورت کیوں تھی؟ کہ یاد رکھو مجھے روزہ نہیں بتانا, مجھے نماز نہیں بتانا, مجھے حج نہیں بتانا, مجھے علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے. اب اگر کوئی بھاگنا بھی چاہے تو بھاگ نہ سکے. وہ جو پوری کائنات میں ممتاز تھا نا, اس کا نام ہے علی مرتضیٰ. اور ایک کربلا میں وہ علی جسے شبیہ پیغمبر کہتے ہیں. خدا سلامت رکھے آپ. یہ شبیہ پیغمبر تھا کون؟ حسین کی آغوش میں ایک بیٹا آیا, مدینے کی گلیوں میں آواز آئی
حسین کے گھر شبیہ پیغمبر آیا. حسین گود میں لیے کھڑے تھے. ایک وقت وہ آئی جسے زینب کہتے ہیں بزرگان کرام. بھیا حسین میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا نا. ہاں بہن جانا, آج ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتی ہوں مجھے اکبر مجھے دے دو. اس آدمی کو خدا غنی کی رحمت کرے. ماں سے پوچھئے گا بیٹا جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے سب بھول جائیں گے لیکن ماں نہیں بھولتی. خدا سب دے. قافلہ پہنچا کوفے کے بازار میں. لوگ کی نیزہ پر سر تھا. تماشا دیکھنے والی دشمندار عورتیں. ان عورتوں میں ایک عورت نے دوسری سے کہا ان سروں کو دیکھ رہی ہو؟ کہاں دیکھ رہی ہو؟ کہا وہ جو سر چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا. دشمندار مائیں لیکن تھی تو مارا. کہا اس سر کو دیکھ رہی ہو؟ دوسری عورت نے کہا دیکھ رہی ہو لیکن ایک دعا کرو اس کی ماں زندہ نہ ہو, اس لیے کہ ماں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی. ام لیلہ جناب زینب کے قریب آئی. کہا شہزادی ان سے کہہ دو ماں زندہ ہوئی ہے. بس چند جملوں کی زحمت. بڑے بڑے مراجعین نے منع کیا ہے کہ علی اکبر کی شہادت نہ پڑھا کر. ملا عباس مسلک جعفریہ کی بہت بڑی ہستی. جمعرات کو حرم امام حسین نے مجلس ہوئی. اس فقیہ نے وہاں علی اکبر کی شہادت پڑھی. لوگ بے ہوش ہو گئے. گھر آ کے سو گیا. رات کو خواب میں دیکھا دروازے پہ دستک ہوئی. دروازہ کھولا ایک سیاہ پوش بی بی بیٹھی. ملا عباس تم نے آج میرے حسین کے حرم میں علی اکبر کی شہادت پڑھی ہے. آپ جوڑ لیا. شہزادی کوئی گستاخی ہوئی ہے؟ کہا نہیں تم نے پڑھی ٹھیک ہے لیکن آئندہ نہ پڑھنا. کہا کیا بات ہے؟ کہا جب سے تم نے پڑھا نا کہ حسین نے پرچی کھینچی حسین اب تک بے ہوش. اس منبر کے وارثوں نے کیا کیا بزرگان نے؟ علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھتے تھے, علی اکبر کی رخصت پڑھتے تھے. 17 دفعہ خیمے کا پردہ اٹھایا اور گرا ہے. یزید فوج کا اسپوک مین ہے. حمید مسلم کہتا ہے میں دیکھتا تھا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ علی اکبر باہر نکلتے تھے کوئی بہن دامن تھام لیتی. بچے خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول. دولہا بنا ہوا علی اکبر جب خیمے سے نکلتا تھا کوئی پھوپھی دامن تھام لیتی, کوئی بہن دامن تھام لیتی. حسین زوجنا پہ سر رکھ کے انتظار کر رہے ہیں. بس سر رکھ کر انتظار کر رہے ہیں. اتنے میں علی اکبر آئے. مڑ کے دیکھا آ گئے علی اکبر. جی بابا. زوجنا پہ بٹھایا. علی اکبر نے خدا حافظ کہا. خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. جن کی جوان بیٹی ہے نا اور جن کے بچے 18ویں برس میں داخل ہو گئے. علی اکبر نے خدا حافظ کہا. گھوڑے پہ چلنے لگے. محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا. علی اکبر نے مڑ کے کیا دیکھا؟ حسین نے اپنے کمر پہ ہاتھ رکھا اور اس خط پہ دوڑتے ہوئے آئے. علی اکبر نے گھوڑے کو روکا. گھوڑے چترے. بابا میں آپ کو خدا حافظ کا آیا. ایک جملہ ہے ساری رات رلائے گا. کیا جواب دیا؟ کہا بابا میں آپ کو خدا حافظ کہہ چکا ہوں. کیا کہا حسین نے؟ بیٹا اگر تیرا کوئی جواب علی اکبر کو رخصت کیا. علی اکبر میدان میں گئے. بس آخری جملے. اس کے بعد دعا خدا اس گھر میں جو صدمہ گزرا ہے ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اس شہزادے کے صدقے میں بزرگان گرامی اور اس مرحوم کو جوار علی اکبر میں جگہ دے. حسین نے گھوڑے میں بٹھا کر رخصت کر دیا نا لیکن حسین کا انداز کیا تھا؟ حسین کی نگاہ علی اکبر پر. جب فوج کے درمیان علی اکبر گئے نا حسین ایک بلند ٹیلے پہ کھڑے ہو
لوگ کی طرف مجھے وہ منظر چھوڑنا ہے. ایک پنچھی کا کھینچنا تھا. علی اکبر کی روح پرواز کر گئی. بس آخری جملہ مجھے گالی حسین جیسا صابر قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے, اپنے آپ کو غریب نہیں کہا. اصغر کو عتیق لگا, اپنے آپ کو غریب نہیں کہا. عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے, اپنے آپ کو غریب نہیں کہا. ایک ایک انصار کی لاش اٹھائی, اپنے آپ کو غریب نہیں کہا. لیکن جب اکبر کی لاش گنج شہیدہ میں لائے گا, جہاں قاسم کی لاش تھی, اس لاش کے ساتھ رکھ کر حسین درمیان میں, دایاں ہاتھ علی اکبر کے, بایاں ہاتھ قاسم کی گٹری پر, آسمان کی طرف منہ کر کے کہا, واہ غربتا, آج حسین غریب ہو گیا. نہ میرا قاسم, نہ میرا علی اکبر. جناب کو کا واسطہ ہماری صفات فرما. پروردگار تجھے مادر حسین کا واسطہ جو اس پر شہدہ پر بیٹھے اور مادر حسین کو غصہ دے رہے ہیں. پروردگار جو اس دوسری کا واسطہ کوئی سوال یہاں سے خالی نہ جو بیمار ہے, بیماری کا بڑا صدقہ اور شفائے کاملہ لگا گیا. جو مقروض ہونے قرض سے نجات دلا. پروردگار بنیان مجلس کی دینی و دنیاوی مقاصد پورے فرما. مجھ کو پروردگار جوار جناب علی اکبر کی جگہ جو اسیر ہیں, جو قید ہیں ہمارے عزادار, خدا ماؤں کے کلیجے ٹھنڈے رکھے. ماں سے پوچھے انتظار ہوتا کیا ہے, تو دروازے پہ لگی ہوئی نگاہیں. ایک ماں ہے جس کا نام رقیہ ہے, کربلا طے کر کے جب مدینے پہنچی نا, دروازے پہ دستک ہوتی, فضا سے پہلے دروازے پہ پہنچ جاتی. کوئی پوچھتا تو رقیہ کیوں پہنچتی ہے, کیا پتا میرے ابراہیم و محمد لوٹ کیوں ماں انتظار کری. پروردگار تو جناب رقیہ کا واسطہ ان کے انتظار کی گھڑیاں ختم فرما, اور وہ ہمارے اسیر رہا ہو کر اپنے گھروں پہ پہنچ. جو بچے تعلیمی مراحل سے گزر رہے ہیں انہیں کامیاب و کامل عطا فرما. پروردگار جو پریشان حال مومن ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ملت جعفریہ کو متحد رکھ. پروردگار یہ واسطہ محمد والے محمد کا ہمارا شمار کہیں اور ہو یا نہ ہو, لیکن حشر کے دن علی کی ولا میں ڈوبے ہوئے عزاداروں میں ہمارا شمار. پروردگار جن جن گھروں میں فرش ادائے حسینی بچتی, ان گھروں کو قیامت تک آباد. وہ جو ماتم حسین کرتے ہیں مادر حسین کا واسطہ ان کی زندگیوں کو سلامت رکھے. مرحومین کی مغفرت فرما. خصوصاً صاحب خانہ سے متعلقین جو مرحومین ہیں, سید مونس عباس کاظمی, سید سجاد حسین کاظمی, وما برادران سید میر عباس کاظمی, سید میر حسین کاظمی, سید نجف علی شاہ کاظمی اور جملہ بزرگان, اور جو فرشیدہ پہ بیٹھے ہیں ان سے متعلقین جو مرحومین ہیں, ان سب کو جوار جو ہے وسیلہ میں جگہ عطا فرما, درجات عالیہ عطا فرما. ایک دفعہ سورہ الحمد